جیسے کہ جب ہم دعا مانگنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد میں درود شریف اللہ کے رسول پہ بھیجتے ہیں، اس کے بعد اپنی دعا کی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہی بیٹھ کے کبھی بھی ہم کوئی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کو دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کی طلب کرنا ہے، اللہ ہمارا کام پورا ہو جائے، ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت دے، تو کیا وہاں پہ بھی یہی سب فالو کرنا ہوگا؟ اللہ مطلب درود شریف اللہ پہ حمد و ثنا کرنا، یا ایسے شروع ہو جانا؟ دیکھیے، دعا کرنے کی کئی حالات ہیں۔ ایک دعا کا اہتمام کرنا۔ دعا کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہ ضرورت طلب کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے کہ آپ نے کوئی وقت مقرر کیا ہے جس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جیسے رات کے آخری پہر میں جب آپ تہجد سے فارغ ہو کر رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس وقت دعا کے آداب اور شرائط کو محفوظ رکھنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اور پھر اپنی ضرورتوں کو طلب کرنا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا اس وقت ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت دعا کی قبولیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ کسی سے ملے، اس کے لیے دعا یا جملہ آپ نے کہا، یا کبھی ایسے ہی آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے، کچھ وقت باقی ہے تو آپ نے مانگنا شروع کر دیا، یا جیسے آپ نے نماز کے بعد دعا شروع کر دی۔ تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ ڈائریکٹ دعا کریں گے، اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں آداب اور شرائط کا خیال رکھیں۔ اور اگر عام حالات میں بھی اگر آپ کو آداب اور شرائط کو کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ یعنی جیسے آپ کبھی بیٹھے، آپ کو دل کیا دعا کریں، اب بس ٹائم ہے، تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعائیں کریں۔ اس میں دعا خاص طور پہ کثرت سے آپ درود پڑھیں۔ لیکن کبھی آپ کے پاس مختصر وقت ہے اور آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ڈائریکٹ آپ دعا کریں، وہاں پہ حمد و ثنا کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چند الفاظ ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد کے لیے۔ کچھ جامع الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کے حوالے سے آپ دعا کریں جو آپ کی ضرورت ہے اسی مناسبت سے کم وقت میں۔ تو ہاں، آپ نے اللہ کی تعریف بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے اور اس کے اسم کا حوالہ بھی لیا، تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ساری چیزیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایسا بھی ثابت ہے کہ آپ نے خاص دعا کا اہتمام کیا جہاں آپ نے خود اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو سنا، انہوں نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد دعائیں کی۔ آپ نے کسی شخص کو بھی سنا جس نے دعا کی بغیر حمد و ثنا کیے۔ تو اس طریقے سے کئی حالتیں، مختلف حالات میں مختلف صورتیں ثابت ہیں، جیسے ہماری کیفیت ہو اس کیفیت کے اعتبار سے ہم دعا کریں اور اس میں دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔